بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی میں اخلاق اور آداب کے اعتبار سے سب سے بڑی جو چیز ہے، جو ایک مومن کی نشانی اور علامت بتلائی گئی اور منافق کو اس سے دور رکھا گیا، یہ ہے سچائی، سچ بولنا، سچ پر عمل کرنا اور پوری زندگی صداقت اور سچائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سچائی کی اہمیت کو ذکر فرمایا. آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ عجیب جملہ ہے، وکونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو سچے لوگوں کے ساتھ رکھو. ہماری اردو اور گجراتی زبان میں سچائی کا صرف ایک مختصر سا ہم معنی لیتے ہیں، کسی سے بات کریں تو سچی بات، لیکن قرآن کریم صدق کا لفظ جو بولتا ہے، سچائی کا لفظ جو بولتا ہے، اس میں زندگی کا ہر عمل اپنے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، معاملات کرنے والوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ گواہی میں جائیں، اس طریقے سے زندگی کے ہر موڑ پر سچائی آ کر سامنے کھڑی رہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا. دین اور ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کی جو فضیلت ذکر فرمائی، قرآن کریم کی یہ آیت صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی اور حضرت کعب بن مالک اور ان کے دوسرے دو ساتھی غزوہ تبوک میں یہ حضرات شریک نہیں ہو سکتے. آج جائیں گے، کل جائیں گے، اس طریقے سے نفس کے اوپر کچھ ایسا مسئلہ پیش ہو گیا کہ جا نہیں سکتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں آپ نے اپنا پورا واقعہ بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں نہیں جا سکا، جبکہ میرے پاس اچھی سواریاں تھی، سارا انتظام تھا، اس سے پہلے اتنی سہولت نہیں تھی، لیکن اتفاق ہوا ان سے تو یہ واقعہ پیش آیا. اور امت کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اسباق رکھے ہیں، بہت ساری نصیحتیں رکھی. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو انبیاء کرام علیہم السلام کی شان کے مطابق نہیں تھے اور قیامت تک اس دین کو اللہ پاک کو باقی رکھنا تھا، تو کچھ وہ کام جو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے آئے، وہ معاملات جو لوگوں کے سامنے آئے، تو حضرات صحابہ کرام کی ذات نے اپنے آپ کو پیش کیا. زنا کی سزا دی گئی، چوری سے ہاتھ کاٹے گئے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں تھا، لیکن قیامت تک اللہ کے دین کو عملی شکل میں بتلانا تھا. تو حضرات صحابہ کرام کے ذریعے اس طرح کے کام ہوئے جس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے نصیحتیں آئیں. اس واقعے میں بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو واقعہ پیش آیا، غزوے میں نہیں جا سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو مدینہ میں ایک جماعت تھی منافقین کی، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے ایمان والے نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چونکہ وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تو
تو کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو کرنا چاہیے تھا. تو اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معافی مانگی. ایسا ہوا ویسا ہوا، قرآن نے مختلف فرمایا. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے غیر حاضری کا کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ کریں گے. آپ فرما دیجئے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہم سب تمہارا جان چکے ہیں. 11ویں پارے میں اور 10ویں پارے کے اخیری پاؤ پارے میں اللہ پاک نے ان واقعات کو ذکر فرمایا اور سچ اور جھوٹ کے سلسلے کی بہت ساری باتیں اللہ پاک نے فرمائی. تو بتلانا یہ ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی حاضر ہوں. اس سے پہلے منافقین کو اجازت مل گئی تھی، ان کے گناہ کو معاف کر دیا گیا. تو میرے بھی دوستوں نے اور رشتے داروں نے مجھے کہا کہ تم بھی جھوٹ بول لینا وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس مسئلے کو حل کرو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نفس میں یہ وسوسے آئے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو سارا وسوسہ ختم ہو گیا اور دل نے یہ کہا کہ جو سچی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں، اور پورا اپنا بتلا دیا کہ کوئی عذر نہیں، میرا اپنا قصور ہے اور میں حاضر نہیں ہو سکتا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان کے بہت بڑے ادیب اور کوی اور شاعر، بہترین عربی زبان جانتے تھے فصاحت و بلاغت کے ساتھ. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین نے آ کر آپ سے جو عذر کیا، مجھے بھی اللہ پاک نے زبان دی ہے، میں اس کا ماہر ہوں، میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ کے سامنے چھوٹ جا رہا ہوں، لیکن کل اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوتی میرے متعلق اور میرا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا تو میں کسی کام کا نہیں ہوں. اس لیے میں آپ کے سامنے اپنی سچی بات پیش کر رہا ہوں اور سچا عذر پیش عذر نہیں بلکہ اپنی بات صاف پیش کر دی کہ میں گنہگار. اللہ پاک کی طرف سے وعلی الصلاۃ الذین خلفوا، اللہ پاک کی طرف سے ان کا امتحان لیا ہے. ان 3 آدمیوں کا، 3 صحابہ کرام جو مخلص تھے، اللہ پاک کی طرف سے ان کا امتحان لیا گیا اور خلفوا، ان کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا، ان کو معاف نہیں کیا. ان کی سزا چلی 50 دن تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان سے بولنا بند کر دیا. اور قرآن کریم خود یہ فرماتا ہے کہ ان سے جب بولنا بند ہوا تو ان کی کیفیت کیا ہو، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. زمین ان پر باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی. یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ زمین تنگ ہو گئی، میرے لیے دنیا اب کافی نہیں ہے، مجھے مر جانا ہے، لوگ اس طرح سمجھتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان کے لیے تنگ ہو گئی. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور یہ سمجھ چکے تھے کہ اس مسئلے کا حل سوائے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے کے اور کوئی حل نہیں. اللہ ہی ملجا اور ماوا ہے، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا. تو حضرت کعب بن مالک، مرارہ اور حضرت ہلال بن امیہ، تینوں صحابہ کرام کی 50 دن تک آزمائش اور امتحان. سچ بولے تھے، سچ پر امتحان آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سچ بولنے پر ان سے امتحان لیا، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ان کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرمایا. اور سورت کا نام سورہ توبہ رکھا ہے. یہی ایک نسبت، سورت کا شروع تو اللہ پاک کی طرف سے مشرکین سے ناراضگی پر ہے. براءۃ من اللہ و رسولہ، بسملہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہے سورت کے شروع. اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن سورت ختم ہوتے ہوتے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، قرآن کی آیتوں میں سب سے پہلے التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ پاک نے اس کو پسند فرمایا. تو سچائی توبہ کی توفیق نصیب کرتی ہے. الصدق ینجی، حدیث شریف میں فرمایا. اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت جو قرآن کریم میں ذکر فرمائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدیق، سچے
حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صدیق النبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہ کان صادق الوعد، اپنے وعدے میں سچے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن نے فرمایا یوسف ایھا الصدیق۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے فرمایا وصدقت بکلمات رب۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک اور صالح بندے، ان کی سب سے بڑی صفت قرآن نے جو ذکر فرمائی وہ صدیق اور سچ بولنے والے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے تھے اور ان وعدوں کو انہوں نے پورا کیا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں صدقوا ما عاهدوا اللہ، انہوں نے سچ کر کے بتلایا جس کا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، سچائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن، جس میں سچوں کو ان کا سچ بولنا فائدہ دینے والا، اور منافقین جو جھوٹے ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کو عذاب بھی۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا۔ اب ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں۔ رات دن لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات پیش آتے، جو بات چیت ہوتی، جھوٹ کو ہم نے مذاق سمجھ لیا، اور سب سے بڑی مصیبت جو موبائل کی واٹس ایپ کی آئی ہے، جھوٹ کا پھلندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یصدق بکل ما سمع، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو سچ مان لے جو اس کو بیان کی، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے۔ یہ اسلام ہم کو ایک ذمہ دار فرد بنانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اسے مذاق میں کہا، آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ سن چکے ہیں قصہ، آپ شیر آیا کہا ایک مرتبہ، لوگوں کو جھٹلایا، اور دوسری مرتبہ حقیقت میں آیا تو کوئی اس کی مدد کے لیے۔ یہ بچپن میں جو اسکولوں میں ہم نے چوپڑیوں میں جو یہ بات پڑھے ہیں، یہ سچائی اور دیانت داری، امانت داری کی یہ جو بات پڑھائی جاتی ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری زندگی کے خلاصے ہیں کہ ان میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی طریقے سے پڑھا۔ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور آخری اب ایام ہے، ہمارے بھائیوں نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اس مہینے میں بہت کچھ وہ کام کیے جو شریعت میں نہیں، اور بزرگوں کی شخصیت منانے کی نہیں ہوتی ہے، ان کی ماننے کی۔ ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے اپنی پوری زندگی کس طرح عمل کیا، آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ حنبلی مسلک کے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، ان کے مسلک میں یہ ہے حنبلی مذہب میں کہ اگر ایک آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس پر اسلامی حکومت اس کو جو سزا دے گی وہ کفر کی بنیاد پر سزا، یعنی نماز چھوڑنے والا کافر۔ ان کے یہاں یہ ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالنا فرماتے ہیں، کافر نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ سزاً اس کو مارا جائے۔ تو جن کو ہم یہ کہیں اتنے بڑے بزرگ اور سچائی ہی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو کامیاب فرمایا، حضرت کعب بن مالک کو بھی سچائی کی بنیاد پر اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ اور جب آپ کے لیے یہ چیز آئی، اس میں دوست کو ایک اور چیز بھی، یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس سے پہلے بھی غزوے اور جنگ کا پورا بیان، اس کے بعد بھی اس کا بیان ہے، اور بیچ میں یہ آیت اللہ پاک نے فرما دی، اس سے اشارہ فرمایا کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو سچ بولنے کی، سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت کعب بن مالک کو اشارہ کیا کہ 50 دن تمہاری اللہ کے نبی سے دوری ہوئی، اور منافقین وغیرہ جو مدینہ منورہ میں رہے تھے، یہ تم نے 50 دن اپنے نبی کی صحبت چھوڑی، تو اس کی سزا یہ ملی کہ 50 دن تک نبی نے تم سے بولنا چھوڑا، چونکہ وہ تو صحابہ کرام تھے، ان سے تو اللہ پاک روکڑا وصول کرتے تھے، نقد وصول ہو جاتا ہے، ان کی عملی تربیت اللہ پاک نے فرمائی اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں
من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ جس کو کسی کے طریقے کو اپنانا ہو، کسی کے راستے پر چلنا ہو، تو ان لوگوں کے راستے پر چلو جو دنیا سے رخصت ہو. بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ زندہ آدمی موت تک خطرہ ہے کہ کس وقت وہ پھٹک جائے، بھٹک جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے. بتلانا یہ ہے کہ فیصلہ کب ہوتا ہے، آخری کلمے پر فیصلہ ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے پر فیصلہ ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، اور تاتاریوں اور ترکوں کا جس وقت منگولوں کا حملہ ہو بغداد کے اوپر، اتفاق سے تاتاری لوگ ان ایرانی مسلمانوں کو منحوس سمجھتے. صبح میں یہ شکار کے لیے شہزادہ نکلا تاتاری، اور ایک مسلمان بزرگ کو دیکھ تو کہا آج کا میرا دن نحوست والا گزرا. اس کے بعد اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، شکار کے لیے جا رہا تھا، کتا بھی ساتھ میں، تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا بہتر؟ اس بزرگ نے کہا ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا، جس وقت میں دنیا سے رخصت ہوں گا اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ میرا دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، تب تو میں اس کتے سے بہتر ہوں. اور اگر میرا لا الہ الا اللہ کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی میری، تو یہ کتا مجھ سے بہتر. یہی وہ جملہ تھا جس نے تاتاریوں کو بعد میں ایمان لانے کی توفیق نصیب کی. یہ ایسا جملہ تھا از دل خیزت بر دل ریزی، فارسی میں کہاوت ہے جو چیز دل سے نکلتی ہے سیدھی دل پہ اثر کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دعوت دی، اور صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، پھر دنیا بھر کی طاقتیں اور کوششیں ان کے مقابلے میں سامنے آتی ہے، لیکن ذرہ برابر پیچھے نہیں. رستم کے دربار میں صحابی رسول ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. اس نے پوچھا تم کو کس نے یہاں بھیجا؟ تم عرب، تم پر تو کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے لوگ، اور تم آج ایران جیسی سپر پاور طاقت کے مقابلے میں آئے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی، ہم نہیں آئے، اللہ نے بھیجا. اور کیوں بھیجا آگے اس کی پوری وضاحت صحابی نے فرمائی. تو مجھے بتلانا یہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی جماعت اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا. وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، اور اللہ کے دین کو اس پورے عالم میں پھیلانے کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اللہ پاک نے ان سے کام لیا اور دنیا بھر میں اسلام کا وہ ذریعہ. تو وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، یہ سچائی کی بنیاد پر صحابہ کرام، تابعین، بزرگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس توفیق سے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، سچائی کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے داؤوں کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہے. تو ان بزرگوں کے واقعات اور احوال سے ان کی زندگی کا نمونہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے کامیاب کیا. اس لیے جھوٹ، فریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان فرما رہے اور سیدھے بیٹھے ہوئے، جب ایک اور بات کہنی آئی تو آپ ٹھیک بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، اور سن لو جھوٹی گواہی. یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں صدق، سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے آتے، اور یہ جو جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے، یہ انسان کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہے نہ آخرت کا بات. اس لیے دوست اور بزرگوں وہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جھوٹے سردی بنا، کسی کے سامنے جھوٹی بات کرنا، ہنسی مذاق میں کوئی بات کی نہیں، جھوٹ بول دیا، یہ کتنی بری چیز ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں اس کو انتہائی سخت فرمایا ہے. قرآن کریم نے ان سچوں کے لیے سچا وعدہ، سچی باتیں، اسی پر تو دنیا چلتی ہے، بھروسے پر. یوروپ کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں، لیکن وہ اپنے کاروبار اور تجارت کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کو ہم پر اطمینان اور بھروسہ ہو، تو وہ اپنے کاروبار کو سچائی اور امانت داری کے ساتھ چلا. بلکہ انگلینڈ کا ایک قصہ ہے کہ ایک مسلمان نے کسی کے پیسے لے لیے، اسی طرح ایک عیسائی نے ایک مسلمان کے پیسے لے لیے. یہ مسلمان ادھر ادھر گیا لیکن وہ دے نہیں رہا. یہ گیا، اس کا جو بڑا پادری تھا اس کے،
اور وہاں جا کر کہا کہ ایسا مسئلہ کچھ ہے. پادری نے کہا کوئی حرج نہیں. وہ آیا جب ان کا آدمی کرسچن جس نے مسلمان کے پیسے کھا لیے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا تو مسلمان ہو گئے. نہیں میں نے پکا سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے. بار بار یہ کہتا رہا. اس نے کہا نہیں تو نے بنانے کے پیسے لیے اور دے نہیں رہا ہے, یہ کام تو مسلمان ہو. یہ انگلینڈ میں یہ قصہ ایک مولانا نے مجھے سنا ہے, اس طریقے کا وہاں مشہور ہے. آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں دوستو کہ جھوٹ کے اندر ہم لوگ کتنے بڑے, اور اس میں جھوٹی خبریں پھیلانا, رشتے داروں میں, سماجی زندگی میں کرواہٹیں, یہ سب کس لیے آئی ہے؟ معاملات اور تجارت میں کرواہٹیں کس سے آئی ہیں؟ یہی جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتوں سے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اخلاقیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ نے یہ اخلاق بتلائے تو لوگ ان سے کاروبار کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے. مسلمانوں سے کاروبار کرنا لوگ چاہ رہے ہیں, اور آج ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو بولنا میرے لیے بھی آسان ہے, لیکن عملی زندگی میں اس کو برتنا ہم سب کے لیے مشکل ہے. لیکن اس مشکل کو مشکل سمجھتے ہوئے اگر اس کے دور رہے تو یہ جنت سے دوری کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا